ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو رمضان میں مومن کے لیے یہی کمال ہوتا ہے کہ مومن اپنی عادت کو عبادت بنا دیتا ہے، حالانکہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن یہ سب کا سب یہ روزے دار بطور عادت کے نہیں کرتا، بطور عبادت کے کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ سب تیرے لیے ہے، میرے روزے کی حالت میں ایک ایک حرکت و سکون، میری ایک ایک تسبیح، میری ایک ایک تلاوت، میری ایک ایک جو سجدہ، ایک ایک تشہد، یا اللہ تیرے نام ہے، میں تیرے نام یہ پورا رمضان گزار رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان میں اس کو عبادت والوں میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہی دین اسلام کا کمال کہ رمضان کی عبادت میں بھوکا رہنے کو عبادت بنا دیا۔ حالانکہ عام حالات میں بھوکا انسان بھوک ہڑتال بھی تو کرتا ہے، بھوک ہڑتال کے لیے بھوکا بیٹھا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ انسان اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے معاشرتی جو گویا کہ مقاصد کے لیے وہ ساری چیزیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا نہیں کرتے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ بھوکا مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہگار مرے گا۔ یہاں تک لکھا ہے اگر ایک شخص کی جنگل کے اندر بھٹک گیا اور وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مردار مرا پڑا ہے، گدھا مرا پڑا ہے، ایون خنزیر مرا پڑا ہے، اب اگر اس سے 2-4 بوٹیاں نہ کھائیں تو یہ مر جائے گا۔ اب اسے سوچا نہیں یار میری طبیعت نہیں چاہ رہی، یار ساری زندگی کبھی میں نے حرام نہیں کھایا، اب میں یار خنزیر کی بوٹی کھاؤں، نہیں یار نہیں، میں نہیں کھاتا۔ اس نے نہیں کھایا، اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت اس نے وہ نہیں کھایا اور اس حال میں مر گیا، تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دخل النار، سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ شہید نہیں ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، حالانکہ حرام سے ہاتھ ہٹایا اس نے، لیکن نہیں، اسے طبیعت کے تقاضے کے تحت حرام سے ہاتھ ہٹایا، شریعت کے تقاضے کے تحت نہیں۔ اگر شریعت کے تقاضے کے تحت کرتا تو عبادت بنتی، لیکن یہ طبیعت کے تقاضے کے تحت کی، یہ چونکہ عادت ہے اور انسان اپنی طبیعت تقاضے کے تحت اس سے تعفن اور بدبو کے سے بھاگ رہا ہے، اس لیے مرا ہے۔ فرمایا کہ دخل النار، یہ خودکشی کے زمرے میں ہوگا، اور فرمایا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، شہید نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں شریعت کا تقاضا یہ کہ تم اب کھا لو، 2-3 بوٹیاں کھا لو، تم زندہ رہو، کیونکہ اللہ کو مومن کی زندگی اتنی عزیز ہے کہ اللہ جانتے کہ جب تک کہ مومن زندہ رہے گا، ایک تو اس کی ایمان کی خوشبو پھوٹتی رہے گی، بھلے ادنا درجے کا ایمان ہو، بھلے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو، بھلے متوسط درجے کا ایمان ہو، لیکن ایمان کی خوشبو تو ماحول میں پھوٹتی رہے گی، اور کبھی کبھی مجھے یاد تو کرے گا، کلمہ تو کم از کم پڑھے گا، تو اس ماحول کے اندر جب تک یہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، یہ کم از کم اس کائنات کی وہ کہ بنیادوں کو گویا کہ اللہ کے ذکر کی مہک پہنچاتا رہے گا۔ اللہ کو اس کی زندگی بہت عزیز ہے، اس کی موت اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یہاں تو خود حدیث میں فرمایا کہ مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے نکالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ کو تو ٹھہرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ اچھا یہ مومن کی جان لے لوں۔ کیوں؟ وہ مومن کی حیات اللہ کو عزیز ہے کہ زندہ رہے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، خدا کو یاد کرے گا، خدا کا تعلق ہوگا، ایمان کا نور پھوٹے گا، آگے سے آگے دعوت حق دے گا، تو اللہ کو زندگی اتنی عزیز ہے۔ اور اس ظالم نے 1-2 بوٹیوں کی خاطر کہ یار میں نہیں کھاؤں گا اور وہ مر گیا، اب موت دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہی کہیں گے کہ میں نے اپنا حق جب معاف کر دیا تھا، کیوں حرام حلال میرا حق تھا، میں نے جب تو یہ معاف کر دیا کہ تو حرام کھا سکتا ہے، تو میرا حکم ماننا اصل میں عبادت ہے، اپنی طبیعت پہ چلنا عبادت نہیں ہے۔ میرا حکم تھا کہ تو یہ خنزیر کی 2 بوٹیاں کھا کے زندہ رہے، یہ گدھے کی 2 بوٹیاں کھا کے زندہ رہے، تو یہ کرتا، تو نے میرے حکم کو مانا نہیں ہے، گویا کہ میرے حکم کی حکم عدولی کی ہے، اب تو مرا تو یہ خودکشی کے زمرے ہوگا، داخل النار، جہنم میں داخل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث کے اندر فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 عمل کرو۔ ایک فرمایا کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، دوسرا استغفار کثرت سے کرو، اور تیسرا فرمایا کہ جنت اللہ سے مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کو راضی کرتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنے کی تمہیں کوئی صورت نہیں ہے۔ 2 چیز جس سے تم اللہ کو راضی کرتے ہو، فرمایا کہ ایک کلمہ طیبہ اور دوسرا استغفار، اور 2 چیزیں جس سے بچنے کی کوئی چارہ نہیں ہے، وہ جنت مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دعا یوں کر لیا کرو، اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ،
وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. بس اتنے یہ وہ اعمال ہیں جو نبی نے بتایا کہ رمضان میں کیا کرو. ہم آج بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی نے خود بھی ہمیں ریکمینڈ کیا کہ رمضان میں یہ 4 عمل کرو. اس لیے میں کہا کر تو ایک تسبیح اس کی نکال لیا کرو، 100 دفعہ کر، 1000 دفعہ پڑھ، جتنی توفیق ہو. نبی کے بتایا اعمال ہے، اس میں کیا حکمت اور راز ہوگا نبی جانتا ہے. اور اگر جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، پوری فیملی خاندان کو بیچ میں لینا ہے، اپنے پیاروں کو لینا ہے، تو پھر یوں کہو لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، نون کے ساتھ نستغفر اللہ، ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. یہ تو گویا کہ یہ 4 اعمال نبی نے بتائے. اور ایک حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، وہ فرماتے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا یاد کراتے تھے. وہ کیا؟ فرمایا کہ اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ مجھے صحیح سالم رکھ رمضان کے لیے. وسلم رمضان لی، اور رمضان کو صحیح سالم رکھ میرے لیے. وسلموا لی متقبلا یا اللہ، اور اس کو یعنی رمضان کو سالم رکھ میرے لیے اس حال میں کہ یہ رمضان تو نے ہمارے لیے طرف سے قبول کر لیا ہے. فرمایا یہ یاد کراتے تھے دعا. اس دعا کو بھی حاضرین ناظرین نوٹ کر لیں، اس کی بھی ایک تسبیح کر لیا کریں، یا نہیں تو 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا کر لیا کریں. اس میں کیا اسرار ہے نبی جانتا ہے. اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا یا اللہ. اس دعا کو جو ہے 25 مرتبہ کم سے کم اور ایک تسبیح نکال لیں. تو گویا کہ یہ چند اعمال جو نبی نے خود ریکمینڈ کیے ہیں، یہ رمضان میں آپ کر لیں اور کچھ نہیں کرتے تو آپ ایسے اسرار اور حقائق حاصل کر لیں گے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور یہ رمضان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو نفع پہنچائے گا. اور جو اس کا مقصد ہے رمضان کا، خدا کو پانا، انشاءاللہ اس روزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پا لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ رمضان کی موٹی موٹی باتیں تو آپ کے سامنے ہیں. ایک تو دن کا روزہ رکھنا اور رات کی تراویحاں. تو گویا کہ یہ 2 چیزیں ہیں. تو گویا کہ دن کا روزہ رکھیں پورے اخلاص کے ساتھ، اور روزہ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی مکروہات آپ سے جو ہے وہ سرزد نہ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جو حلال کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، لیکن حرام کرتے رہتے ہیں. یعنی حلال کھانا نہیں کھاتے، حلال پینا نہیں پیتے، حلال بیوی سے دور رہتے ہیں، لیکن فرمایا حرام کرتے رہتے ہیں. مطلب غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ جب کہ حرام ہے حرام کر رہے ہیں. نامحرم چہروں کو دیکھتے ہیں، حرام عورتوں کو دیکھ کے جو ہے کہ آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو پھر ایسے روزے داروں کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جو صبح سے شام تک جو ہے ایک گدھا جو ہے منہ بند کر کے پھرتا رہے، کچھ کھائے پیے نہ، اس کے روزے کی اللہ کے کوئی قیمت نہیں ہے. بس یہ میک شور کریں کہ میں جو نہیں کھا رہا، میں جو نہیں پی رہا، میں جو خواہشات سے دور ہوں. تو یہ اس کی نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اور یہ اس درجہ احسان کیا ہے، اس کا اہتمام. پھر رات میں تراویحاں ہیں تو تراویحوں کے اندر قرآن کریم سننا یا سنانا. اگر حافظ ہیں خود تراویح جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا، اور مقتدی ہیں تو قرآن کریم سننا. تو جس توجہ کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ قرآن کریم آپ سنیں گے 20 تراویح کے اندر، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت لگے گی. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ایک تو دعائیں جب کریں تو کثرت سے جنت مانگیں، جنت کثرت سے مانگے یا اللہ جنت عطا فرما. اور دوسرا جہنم سے کثرت سے پناہ مانگے یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما. کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ جو ہے جہنموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. لہذا حدیث کے اندر ہدایت ہے کہ کثرت سے جنت مانگو اور جو ہے کثرت سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگو. اور دوسرا فرمایا کہ اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت کرو اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ورد اور استغفار. تو یہ 2 چیزوں کی کثرت کہ لا الہ الا اللہ کے ورد دن بھر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے ورد اس کو کریں. 70,000 مرتبہ جو ہے اگر جو ایک عشرے کے اندر کریں، پھر دوسرے عشرے پھر 70,000، تیسرے تو 3 عشروں میں 70,000 کلمہ لا الہ الا اللہ جب شروع کریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ ملا لیا. اس طریقے سے آپ جو ہے یہ 70,000 یہ ایک عشرے میں 70 پورا کر لیں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، کیونکہ تاکید ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو، اور دوسرا کثرت سے استغفار کرو. تو استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ اس کی ترتیب بنا لیں. 70,000 استغفار جو ہے آپ ایک عشرے میں کریں، 70,000 دوسرے عشرے میں، 70 تیسرے عشرے میں. اور استغفار کے لیے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اکیلا استغفر اللہ بھی استغفار میں شامل ہے، یہ پڑھ لیں. اس طریقے سے آپ 70,000 تو 3 نصاب 70 کے استغفار کے پورے کریں، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تاکید فرمائی کہ کلمہ پڑھیں کثرت سے، استغفار کثرت سے، اور جنت کی دعا کثرت سے، اور جہنم سے پناہ. تو یہ 4 چیزیں آپ پلے باندھ رہے ہیں، اور باقی فرائض و واجبات میں روزے اور تراویح کے آپ پورے کرتے رہیں. انشاءاللہ پوری برکات آپ کے رمضان کو ملے گی. اور پھر جب لیلۃ القدر آئے گی، یعنی 27 کی رات یا 21 کی رات یا 25 یا 29 کی رات جب آئے گی، 23 کی رات، اس لیلۃ القدر میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے کر دیے جائیں گے کہ اس بندے نے کتنی اچھے طریقے سے رمضان گزارا ہے. لہذا اللہ کے ہاں ولایت و معرفت کا یہ مرتبہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں قدر و منزلت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو کس ولایت و معرفت کے مقام پر فائز کرنا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا. اس انداز سے آپ رمضان کے منافع اٹھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رمضان کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں، ذکر ہے، یہ بہت ہی خیر والا ذکر ہے. انشاءاللہ رمضان کی عبادت کا جو ہے حقیقی مزہ آپ کو آ جائے گا. وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے. 41 دفعہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. 41 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ ذکر پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ 101 دفعہ پڑھنا ہے. اور اول آخر سب کے وہ 11 دفعہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنے کی، اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں عبادت کا ذوق عطا فرما اور روزوں کی لذت عطا فرما، اور اپنا قرب خاص ہمیں روزوں کی برکت سے عطا فرما. یہ آپ نے دعائیں کر لینی ہے. یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رمضان کے مہینوں کو آپ کے لیے خیر و خوشی کا باعث بنا دیں گے. اور باقی دوسرا سوال ہے، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ پسند کی شادی کرنا بعض دفعہ لڑکا لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، بس شرط یہ کہ رشتہ اچھا ہونا چاہیے، جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے، اور استخارہ مسنہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے کہ اللہ کے ہاں بھی یہاں خیر خوشی ہے یا نہیں. اللہ کے ہاں بھی خیر خوشی ہے، پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں، تگو کریں کہ یہ رشتہ آپ کو مل جائے. وہ آپ ضرور کر لیں. اگر استخارے میں اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے شر ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا. کتنی چیزیں جس کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو یہ حقیقت میں تمہارے لیے شر ہے، اور کتنی چیزیں جن کو اپنے لیے تم شر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ثابت ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ کیونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے، تو پہلے آپ استخارہ کر لیں اس رشتے کے حوالے سے. استخارے میں اگر اجازت اور روک ہو جاتا ہے، اب آپ اس کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. 1200 دفعہ پڑھنا آپ عشاء کے بعد، اول آخر 12 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے جو آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ 36 ڈیز بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ سب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور وہ خیر والا رشتہ آپ کو مل جائے گا.